GCN کے نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید۔ آج پھر ہمارے ساتھ ظفر ہاشمی سیاسی امور پر گفتگو کریں گے۔ ظفر ہاشمی صاحب، نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، بلاول بھٹو کی جانب سے بھی مختلف بیانات آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان بھی کچھ تیاری کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح کی سیاسی فضا بن رہی ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر علی خان صاحب دیکھیں، یہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس اس وقت بظاہر لگتا ہے ایسا کہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، حالانکہ ملک میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح عوام پریشان ہے، مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے، ایسے حالات میں تو سیاسی اپوزیشن جو جماعتیں ہوتی ہیں انہی کا کردار بنتا ہے کہ وہ نکل کے باہر آتی ہیں، عوام کو قیادت فراہم کرتی ہیں، حکومت کے لیے پریشر کا باعث بنتی ہیں، اور جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ پھر ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتی ہے جو عوام کے فائدے کے ہوں۔ لیکن یہاں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، ہمیں اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں اس پوزیشن میں ہی نظر نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کے لیے کوئی چیلنج بن سکتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے جو ہے وہ حکومت نے ضمانت کو مزید دینے سے انکار کر دیا، اور ان کے جو ہیلتھ کے ڈاکومنٹس جو بھجوائے گئے تھے ان کو ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور ابھی پہلے مرحلے میں انہیں مفرور قرار دیا گیا ہے۔ پھر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں انہیں اشتہاری بھی قرار دے دیا جائے گا، تو ان کے تو آنے کے کوئی امکانات یہاں نظر آتے نہیں ہیں۔ بات ہے میاں شہباز شریف کی، جن کے پاس مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ بھی بظاہر ایسا لگتا ہے، اگرچہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مارچ میں واپسی کا امکان ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ مارچ میں واپس آئیں گے۔ وہ بھی ابھی بیرون ملک کی قیام کا ارادہ رکھتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھ کر ہی وہ پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہاں آ کر قیادت فراہم کرنے کا اپنی پارٹی کو، اپنے کارکنوں کو، وہ اس سے گریزاں نظر آ رہے ہیں۔ تو جب تک قیادت یہاں ملک میں موجود نہیں ہوگی تو وہ کوئی سیاسی میدان میں رول پلے کر نہیں سکتی۔ تو مسلم لیگ نون کی تو یہ حالت ہے۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی بھی اس پوزیشن میں نظر نہیں آتی کہ وہ ان حالات میں حکومت کے لیے کوئی خطرہ بن سکتی ہے۔ اگرچہ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف تحریک کا اعلان کیا ہے، پنجاب سے وہ تحریک چلائیں گے، لیکن پنجاب میں ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی تنظیمیں ہی موجود نہیں ہیں، عہدیدار ہی موجود نہیں ہیں۔ جب تک تنظیمیں موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک پارٹی کیسے فعال ہو سکتی ہے، کس طرح وہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک لانچ کر سکتے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو پچھلے بھی دھرنے میں جو انہوں نے اسلام آباد میں دھرنے دیا تو یہ دونوں بڑی جماعتیں اپوزیشن کی جو تھیں یہ انہیں زج کر گئیں اور ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی جس طرح سے مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے فائدے لیے، اپنے اپنے کام نکلوائے اور اس کے بعد وہ سیاسی میدان سے آؤٹ ہو گئے۔ تو اب اس وقت جو مولانا فضل الرحمان کو جن جماعتوں کا ساتھ حاصل ہے انہیں تو ٹانگا پارٹی ہی کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا، اور ان پارٹیوں کے ساتھ کوئی مؤثر تحریک لانچ کرنا اور پھر اسی تم تراک کے ساتھ اسلام آباد میں آنا جیسے وہ پچھلی دفعہ آئے تھے اور ایک مہینہ انہوں نے یہاں گزارا، وہ اب ممکن دکھائی نہیں دے رہا، اور حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے کہ ظاہر ہے اب بار بار تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک اسٹیج سجائیں اور حکومت جو ہے ان کو اس پر رول پلے کرنے کا موقع دے دے۔ حکومت کی جانب سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اس دفعہ اگر مولانا فضل الرحمان نے کوئی تحریک چلانے کی یا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی تو ان کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کو دھر لیا جائے گا۔ تو اس وقت اپوزیشن کی جانب سے تو حکومت کو کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ ہاں، خطرہ اگر ہے تو وہ حکومت کو اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ اس وقت ملک میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس نے عوام کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اور اس کا وزیر اعظم کو اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کا گراف بھی گر رہا ہے، پھر بلدیاتی الیکشن کا بھی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ماحول سجنے والا ہے۔ تو اگر یہی کیفیت رہی، اسی طرح سے عوام مہنگائی کی دلدل میں پستے رہے تو پھر بہت مشکل ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں کوئی کسی مثبت اور اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر پائے۔ تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب وزیر اعظم کوشش تو بہت کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا ہے اور وہ مسلسل ان اجلاسوں میں اور ان اجلاسوں کے ذریعے مہنگائی کا کوئی حل تلاش کرنے میں مصروف ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے ایک اور پیکیج کا اعلان کیا گیا، لیکن اس پیکیج کے اعلان کے باوجود یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن جو ہے وہ ہمیں کوئی مؤثر کردار ادا کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر جگہ سے یہ شکایات آ رہی ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہی پراپرلی موجود نہیں ہیں، جن اشیاء پر قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا تھا وہ تو سرے سے ناپید نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو بہرحال کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ وہ اپنی ہی انہی پالیسیوں کے نتیجے میں جو ہے وہ کسی نقصان سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔
کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ان کوششوں میں کوئی کامیابی نظر نہیں آئی ہے۔ عملی طور پر بھی ہم میدان میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ان میں 3 چیزوں کا بنیادی کردار ہے، پیٹرول ہے، بجلی ہے، گیس ہے۔ اگرچہ حکومت نے اب بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اب انہوں نے عوام کا جو ہے وہ بینڈ بجا دیا ہے، اور وہ جو بوجھ ہے وہ عوام برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو حکومت کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم اب بجلی کی قیمتوں کو یا گیس کی قیمتوں کو بڑھنے نہیں دیں گے، اسی سطح پر رکھیں گے۔ انہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سطح سے نیچے چیزوں کو لے کر آیا جائے، اور پیٹرول بھی اسی طرح سے، پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور وہ بھی عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھانے کی ایک بنیادی اور بڑی وجہ ہے۔ تو پیٹرول کی جانب بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ اپوزیشن کے دور میں جب تحریک انصاف اپوزیشن میں ہوا کرتی تھی تو وہ بڑے شور شرابہ مچایا کرتی تھی کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا تھا کہ جی یہ تو 50 پہ بک سکتا ہے، یہ تو 60 پہ بک سکتا ہے، اس پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہے، ٹیکس کم کیے جائیں۔ تو وہ اب موجودہ حکومت جب تحریک انصاف حکومت میں آ چکی ہے تو وہ ٹیکس واپس لینا اور پھر عوام کو اس کے ذریعے ریلیف فراہم کرے۔ تو یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ وزیر اعظم کو بجلی اور گیس کی قیمتوں کو برقرار نہیں رکھنا، یہ نہیں کہنا کہ جی اب مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ یہ کوشش کریں کہ ان کو اس سطح پر جو قیمتیں ہیں وہ واپس لے کر آئیں۔ اسی طرح پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کمی کی جائے۔ یہ 3 کام ہوں گے تو مہنگائی کا بوجھ عوام پر کم ہوگا، اور پھر تحریک انصاف کی جو کوئی کارکردگی ہے وہ نظر آئے گی۔ بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے ٹھیک کہا، اصل چیلنج اپوزیشن نہیں مہنگائی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس مہنگائی کے چیلنج سے کس طرح نمٹتی ہے۔ خدا حافظ۔